बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी है और इसकी 126 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे सबा की। सबा एक बिनते रबी, तो वो लड़की पूछ रही थी कि मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? नहीं बिनते रबी, कभी मदैन गया है तू? साहबा ने कहा गया हूं, सुना है फारस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। साहबा ने कहा क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? क्या ये अच्छा नहीं होगा तू कि वो बात कह दे जो तेरे दिल में है? बिलाल ने पूछा और कहा मैंने तुझसे ज्यादा किसी लड़की को कभी हसीन नहीं देखा, नहीं समझा। मैं तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था, मैं नहीं जानता था कि तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो गई थी। मोहब्बत तो अभी भी पैदा नहीं हुई। साहबा ने कहा मैं किसी और को चाहती हूँ, आज से नहीं, इस दिन से चाहती हूँ। इसे जिस दिन मैंने महसूस किया था मैं जवान होने लगी हूँ और जवानी एक साथी का मुतालबा करती है। फिर मुझे कहने आई हो ये कि मैंने इसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। साहबा ने कहा मर्द की ताकत औरत की जिस्म के लिए ही तो नहीं होती, वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। फिर क्या हुआ इसे? वो बुज़दिल निकला। साहबा ने कहा वो लड़ाइयों में से भाग कर आया, दोनों बार इसे खराज तक नहीं आई थी। मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता रहा है और वो मेरे पास आया था। मैंने इसे कह दिया है कि मुझे भूल जाए, मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। इसने मेरे बाप को बताया कि तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो इसकी बीवी बनने वाली हूं। मैंने बाप से भी कह दिया है कि मैं मैदान से भागे हुए किसी आदमी की बीवी नहीं बनूंगी। मैंने अब बाप से यह भी कहा है कि मुझे इस शख्स की बीवी बनाना तो मेरी लाश से इसके हवाले कर दो। क्या अब तुम मेरी बहादुरी आजमाना चाहती हो? बिलाल ने पूछा। हाँ, साहबा ने कहा, और इसका इनाम देख, इतना हसीन जिस्म तुझे कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं। बिलाल ने कहा लेकिन मैं एक काम का वादा नहीं करूंगा। हमारे सरदार और हमारे कबीलों के जो शीले जवान ये ऐलान करके इस मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जाते हैं कि मुसलमानों के सलार हजरत खालिद बिन वलीद का सर काट लाएंगे, नौज़ुबिल्लाह, मगर वो खुद कट जाते हैं या भाग आते हैं। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। खालिद का सर कौन काटेगा? इसके तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं ऐसा वादा नहीं लूंगी। साहबा ने कहा मैं तेरे मुंह से नहीं, दूसरे से सुनना चाहती कि तूने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया और मुसलमानों को शिकस्त देने में तेरा हाथ सबसे ज्यादा। मैं ये भी वादा करती हूँ कि तू मारा गया तो मैं किसी और की बीवी नहीं बनूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। मैं तुझे एक बात बता देता हूँ साहबा, बिलाल ने कहा मैं तेरी खातिर मैदान में नहीं उतरा। मेरे ऊपर अपने आप बाप के खून का कर्ज है, मैंने ये कर्ज चुकाना है। मेरी रूह को तस्कीन तब होगी मैं इब्ने वलीद का सर अपनी बर्छी पर लाऊं और बनी तुगलब के बच्चे बच्चे को दिखाऊं, लेकिन वो बात क्यों जबान पर लाऊं जो हाथ से ना कर सकूं। इसके तक पहुंचूंगा जरूर। रास्ते में जो आएगा इसे काटता जाऊंगा। मैंने अपना घोड़ा तब्दील कर लिया, हवा से तेज है और बड़ा ही ताकत हो। मैं तेरी ताकत और तेजी से और फुर्ती देखना चाहती हूँ। साहबा ने कहा अगर ऐसा हो तो मुझे साथ ले चल, मर्दों की तरह लड़ूंगी, लेकिन अगर तूने पीठ दिखाई तो मेरी तलवार तेरी पीठ में उतर जाएगी। मैं तुझे माले गनीमत में मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहता। बिलाल ने कहा और मैं ये भी सुन ले साहबा, मेरे बाप अक्का बिन अबी अक्का यही ऐद करके गया था कि वो खालिद बिन वलीद को खून में नहला कराएगा, मगर इसने हथियार डालकर अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मालूम नहीं मुसलमानों को किसने बता दिया ये शख्स इब्ने वलीद का खून बहाने का अहद करके आया था। इब्ने वलीद ने मेरे बाप को कैदियों से अलग किया और सबके सामने अपनी तलवार से इसका सर काट दिया। मैं तुझे भी यही कहता हूं कि बात ना कह जो तू ना कर सकती हो, और मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी। साहब ने कहा अगर आप मेरे कबीले ने मैदान हार दिया तो मैं अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दूंगी और इनसे कहूंगी कि मैं इस आदमी की बीवी बनना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा बहादुर है। हम इस कोशिश में अपनी जानें लड़ा देंगे कि मुसलमान हमारी औरतों तक ना पहुंच सके। बिलाल बिन अक्का ने कहा लेकिन कोई नहीं बता सकता क्या होगा। एक तरफ तेरे दिल में मुसलमानों की दुश्मनी है
اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کرتی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ صاحبہ نے کہا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے۔ اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو صاحبہ، بلال نے جھنجھلا کر کہا۔ تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں ابن عقا۔ صاحبہ نے کہا میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ جیسے میں اپنے قبیلے میں اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صاحبہ، بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال سنا کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ سوال بن ربیہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھی۔ سنا کے خیمگاہ اور سائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی تھیں۔ رمضان 12 ہجری کا 3 یا 4 چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سنا کی طرف بڑھا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 یا 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفرت 3-4 گنا تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے سنا میں بھی مزید بلا دو آزمانے کا فاصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کودے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش اور خروش والا مقام تھا، جسم میں البتہ وہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ اور پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے، 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شب خون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان خطروں سے نپٹنے کا یہ اہتمام کرا تھا کہ پہلے شب خون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شب خون کا تجربہ حاصل تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کے قیام کی جو اطلاع دی تھی، ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار کاکا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے کاکا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شب خون مارنا تھا، جو بستیوں کے نسبت زیادہ قریب تھے۔ تینوں حصوں کو بیک وقت ایک ہی وقت میں حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مضی کے مقام پر مسلمانوں کے ایک شب خون کا بڑا ہی تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سنا کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے دار کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا نظام بھی تھا۔ 4 گھوڑ سوار خیموں گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوس نے حضرت خالد بن ولید کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر لیا تھا۔ سند سے کچھ دور حضرت خالد بن ولید کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مسنہ بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھپا مارتے آگے چلے گئے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سنا کے خیمہ گاہ سے بھی ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ کون ہو تم لوگ؟
ایک گھوڑ سوار نے ان سے پوچھا، مسافر ہے، ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے، ان میں سے ایک تو گھوڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہے ہیں، دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے، حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرگ میں آ گئے۔ اترو اونٹوں سے، ایک گھڑ سوار نے بڑے روب سے کہا، حکم دیا۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک گھڑ سوار چھپٹ پڑے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیے گئے۔ 4 مجاہدین چاروں گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کو خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنے سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھوڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموش کر دیا اور واپس آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید بے صبری سے ان کا انتظار کرتے اور جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسری سلاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوہرا دیا تھا کہ ہلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑے کے منہ بندے ہوئے تھے، وہ ہنانا نہیں سکتے تھے۔ سلواروں نے سلاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے اور ان کے ہدف دور نہیں تھے۔ کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شب خون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر 633 کے دوسرے اور رمضان مبارک کے 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سارد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کے فوج کے خیموں میں جو وسیع اور ریز تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہر ایک کے ذہن میں مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہو گئی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے ہوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں بہر لا کر جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ بہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بڑی تقلب کے آدمی کاٹ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں، بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اگلی قسط میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔